رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے اس انسان کو توبہ کی خوشخبری دی. پہلے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا لوگوں ایک وقت آنے والا ہے اختلاف و فرقہ، اختلافات ہوں گے معاشرے میں، تفرقے بازی ہوگی. قوم، ایسی قوم تمہارے سامنے آئے گی، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن کام بہت برے کریں گے. ذرا سنتے آئیے گا کیسے باتیں اچھی. یحقر احدکم صلاۃہ مع صلاتہ، وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. وہ روزے ایسے رکھیں گے جیسے تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت بھی دیں گے. ولیسوا منہ فی شیء، لیکن اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. پھر کون ہوں گے؟ روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے. فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. طوبی لمن قتلہم وقتلوا، توبہ اس کے لیے ہے جو ان خارجیوں سے قتال کرے گا، دہشت گردوں کو مارے گا. اور دہشت گرد اگر اس کو شہید کر دے اس کے لیے بھی توبہ ہے. اللہ کے رسول ان کی کوئی نشانی بیان کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی پہلی نشانی وہ ہر وقت اپنے بالوں کو منڈوا کے رکھیں گے. تشدد ان کے اندر ہوگا، ایسا تشدد جس کی دین نے اجازت نہیں دی. آج امت اسلامیہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. امت کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے اصل دین وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو حدیث نے بیان کیا. یہ خارجی، یہ دہشت گرد، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں قابل قتل ہے جو ان کو مارتا ہے. اور اگر اس کے ہاتھوں شہید ہو جائے ان دونوں کے لیے توبہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا دین دے جو رب کو پسند ہے. بھلا یہ بھی دین ہے چڑیا کو ذبح کرنے سے تو شریعت منع کرے اور بیت اللہ کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول کہیں مومن کا خون جو ہے اور مومن کی عزت جو ہے، مومن کا مال، تین چیزیں حرام ہیں. بیت اللہ تجھ سے زیادہ حرمت تو ایک مومن کی ہے جو مومن کے قتل کا فتویٰ دے. اور امت میں ایک نہیں دسیوں عورتوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو شہید کر دے. یہ خارجی، یہ دہشت گرد جو ان کو مارتا ہے اور جن کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے ان کے لیے توبہ ہے. لیکن اصول نہ توڑیے گا، مارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھے کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. خود سے اس طرح کے ایکشن نہ لیجیے بلکہ ذمہ داران کو اطلاع دیجیے.